آدمی محنت کرتا ہے دنیا کے اندر، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ خیرات دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ کہ کسی طریقے سے کوئی کام ایسا ہو جائے، کوئی ایسا بہانہ بن جائے میں جنت کے اندر چلا جاؤں، بس یہی اس کی ایک خواہش اور تمنا ہوتی ہے۔ لیکن یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، جس دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ لیکن اہل بیت کے اندر تم اللہ کی صفات داخل کرو، یہ ہمیں بالکل قبول نہیں ہے۔ ایک ذاکر کا کلپ آیا، وہ کہنے لگا کہ علی کے معاملے میں ہمیں نہ چھیڑا، ہم علی کے معاملے میں بڑے جذباتی ہیں، ہم علی کے معاملے میں بڑے جذباتی ہیں۔ میں نے کہا شریعت کے اندر جذبات نہیں دیکھے جاتے، دلیل دیکھی جاتی ہے۔ میں نے کہا تم علی کے بارے میں معاملے میں بڑے جذباتی ہو، ہم اس ذات کے معاملے میں بڑے جذباتی ہیں جس نے علی کو پیدا کیا ہے، اور علی کو پیدا کرنے کے بعد علی کو جوان کیا ہے، اور علی کو جوان کرنے کے بعد علی کو بڑھاپے کے اندر لے کے گیا ہے، اور پھر اس کے بعد علی کو موت دے کر اپنے پاس بلایا۔ ہم اس اللہ کے معاملے میں بڑے جذباتی ہیں۔ آج ہمارے اہل سنہ والجماعت کے دوست، اہل سنہ والجماعت بریلوی کے ساتھ تعلق رکھنے والے، یا علی مدد، مولا علی مشکل کشا، یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں اپنے گھروں کے باہر، اپنی مساجد کے اندر، اپنی گاڑی کے اوپر، اپنی موٹر سائیکل کے اوپر یہ لکھواتے، اور انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا۔ میرے دوستو، یہ یا علی مدد، مولا علی مشکل کشا، یہ اللہ کی صفات ہیں جو تم نے حضرت علی کے اندر داخل کی ہے۔ یہ اسی حدیث کے معنی میں آتی ہے جس حدیث کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی تیرے ساتھ کچھ لوگ محبت اتنی کریں گے تجھے اللہ کے ساتھ ملا دیں گے۔ تم یا علی مدد کہتے ہو نا، میں کہتا ہوں کہ تم اگر یہ بھی کہو نا یہ لفظ حضرت حسین کے ساتھ لگاؤ، ہم کہیں گے یہ شرک ہے۔ یہی لفظ تم حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ لگاؤ، ہم پھر بھی کہیں گے یہ شرک ہے۔ یہی لفظ تم عمر بن خطاب کے ساتھ لگاؤ گے، ہم یہی کہیں گے یہ شرک ہے۔ یہی لفظ حتیٰ کہ تم حضرت ابوبکر صدیق کی ذات کے ساتھ لگاؤ گے، ہم پھر بھی کہیں گے یہ شرک ہے۔ ہم نے اگر صحابہ سے محبت کی ہے، اہل بیت سے محبت کی ہے، لیکن اس حد تک کی ہے جس حد تک اللہ کے نبی کی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس سے بڑے نہیں ہیں۔ آج ہمارے اوپر الزام تو لگائے جاتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی قبر مبارک بن گئی، اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 50 سال زندہ رہے۔ آپ مسجد نبوی کے اندر نمازیں بھی پڑھتے رہے، آپ مدینے کے اندر بھی رہے، آپ تقریباً روزانہ کے معمول کے مطابق روزہ رسول کے اوپر اللہ کے نبی کی قبر کے اوپر جا کر دعا بھی کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے درود بھی پیش کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ اور اہل بیت کی زندگی میں سے آپ اللہ کے نبی کی قبر کے اوپر ایک سجدہ بھی جائز کرتے تو ہم مان لیں گے کہ تمام درگاہوں کے اوپر سجدہ جائز ہے۔ ساری زندگی گزاری ہے نواسۂ رسول نے، حضرت حسن اور حسین نے، جو ان کی محبت اپنے نانا کے ساتھ سی کو تیری اور میری نہیں ہے، لیکن پوری زندگی کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے اپنے نانا کی قبر کے اوپر سجدہ کیا ہے یا اپنے نانا کی قبر کو بوسہ کیا ہے۔ اس لیے ہم گستاخ بنتے ہیں کہ ہم ان کے اندر اللہ کی صفات جو ہے نا وہ شامل نہیں کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت، آپ کہتے ہیں نا ہمیں بڑی محبت ہے، ہم اپنی محبت کے اندر سارا کچھ کرتے ہیں، میں ایسی محبت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، وہ محبت عمل ضائع کر دینے والی ہوتی ہے۔
ایمان والوں، یہ نہیں کہا، ہندوؤں کو نہیں کہا، یہودیوں کو نہیں کہا، عیسائیوں کو نہیں کہا، کن کو کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو کہا جو ایمان لے کر آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اللہ کے ساتھ وعدہ کیا لا الہ الا اللہ، یا تیری مانیں گے محمد الرسول اللہ، یا تیرے رسول کی مانیں گے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تیرے رسول کی مانیں گے یا تیری مانیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو محبت ہے نا، وہ اس طرح سے کرو جس طرح کہ حضرت حسین کے نانا نے بتلایا۔ کیا بتلایا؟ الحسن والحسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ یہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو جنت کے اندر نوجوان ہیں نا، یہ میرے دو نواسے ان کے سردار ہیں۔ آج پتا ہے کیا کوئی منصب کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کھڑے ہو کے کہتا ہے، کوئی دوسرے دن تصویر بھیجتا ہے، کہتا ہے دیکھو آسمان کے اوپر یا حسین لکھا ہوا ہے، چاند کے اندر یا حسین لکھا ہوا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں تم ابھی تک چاند کے اندر تلاش کر رہے ہو، تم ابھی تک بادلوں کے اوپر آسمان کے اوپر تلاش کر رہے ہو، اصل میں تم نے حضرت حسن حسین کی عظمت کے اندر تمہیں شک ہے، ان کی عظمت کے اندر شان کے اندر تمہیں شک ہے، اس لیے نا چاند میں دیکھتے ہو کہیں یا حسین لکھا مل جائے تو ہمیں یقین ہو جائے، کہیں یا حسین لکھا آسمان کے اوپر مل جائے تو ہمیں یقین ہو جائے۔ اللہ کی قسم ہمیں شک ہے ہی نہیں، ہمیں چاند اور ستارے اور بادلوں کے اندر تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ جنتی ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے ان الفاظ کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دی ہے، شک ہی نہیں ہے۔ جس کو شک ہوتا ہے نا وہ تلاش کرتا ہے، ہمیں تو شک ہی نہیں ہے، ہم تو اس بات کو مان چکے ہیں، لاکھ مرتبہ بھی آسمان پر لکھا آ جائے، لیکن جو حسین کے نانا نے فرما دیا اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا۔ ایسا ایمان بناؤ اور محبت کرو اس طرح سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، قافلے سے جدا ہوتے ہیں، ایک درخت ہے اس کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے قافلے کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ قافلے کے والے کہتے ہیں عبداللہ بن عمر یہ کیا کیا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ ایک مرتبہ میں قافلے کے ساتھ تھا، ساتھ اللہ کے نبی موجود تھے، اللہ کے نبی قافلے سے جدا ہوئے، اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھے، سائے میں بیٹھے، پھر آپ چل پڑے۔ میں نے کہا چلو اللہ کے نبی نے اس طرح سے دیا تھا، میں بھی اس سنت پہ عمل کروں۔ محبت یہ ہوتی ہے، یہ محبت نہیں ہے تم لاکھ کرتے جاؤ، لیکن اگر وہ محبت قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور یہ نیاز حسین، نیاز علی اور نظر اللہ نیاز حسین اس دنوں کے اندر یا اس کے علاوہ تقسیم کر دی کسی کے نام کی بھی ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ بقرہ آیت نمبر 173 فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے مردار، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور خون اور خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں سے، اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں سے اس کا نام لیا جائے، وہ چیز بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی۔ وہ نظر اللہ نیاز حسین ہو، وہ نیاز علی ہو، وہ نیاز حسن ہو، وہ نیاز عثمان بن عفان ہو، وہ نیاز عمر بن خطاب ہو، وہ نیاز ابو بکر صدیق ہو، وہ نیاز کوئی بھی کسی بھی نبی کے ساتھ آپ اس چیز کی نسبت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ نام لیتے ہو، صحابی کا، اہل بیت کا یا نبی میں سے کسی کا، تو اللہ نے فرمایا وہ چیز تمہارے اوپر حرام کر دی۔
تو بعض دوست یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ محرم الحرام کے اندر اگر ہم کوئی چیز تقسیم کر لیں اللہ کے نام کی تاکہ یہ لوگ باتیں کرتے، تو میرے دوستوں توحید کے اوپر قائم رہنا کوئی آسان نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں وہ مواحد ہی کیا، وہ مواحد ہی کیا جو اللہ کی توحید کی خاطر لوگوں کو ناراض کرنا جانا جانتا ہو، جو اللہ کی توحید کی خاطر لوگوں کو ناراض کرنا نہ جانتا ہو، وہ بھی کوئی مواحد ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو ناراض کیا، کس کی خاطر؟ اللہ کی توحید کی خاطر۔ گھر بار چھوڑ دیا، کس کی خاطر؟ اللہ کی توحید کی خاطر۔ تمام انبیاء کے واقعات پڑھ کے دیکھ لو، صحابہ کے واقعات پڑھ کے دیکھ لو، اہل بیت کے واقعات پڑھ کے دیکھ لو، والدین کو چھوڑ دیا کس کی خاطر؟ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ تو بالکل تقسیم نہیں کرنی چاہیے وہ چیز، چاہے تم نے اللہ کے نام کی کرنی، ہاں روٹین وائز اگر کوئی کھانا دے رہا ہے روزانہ یا ہر مہینے وہ دے سکتا ہے، کیونکہ جیسے گورمے والا ہے یہ کھانا دے رہا ہے، اب محرم کا مہینہ آ جائے اگر وہ اہل الحدیث ہوگا تو اسی طرح سے یا کوئی اور اہل سنت والجماعت دیوبند کے ساتھ وہ کہے گا محرم کا مہینہ آ گیا میں 9-10 محرم کو نہیں دیتا، نہیں، اگر وہ روزانہ کی بیس پہ دے رہا ہے اللہ کے نام کا تو وہ دے دے، لیکن اگر کوئی نہیں دے رہا وہ ان کو دیکھ کر اس مہینے کے اندر کھانا دیتا اللہ کے نام کا وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ حدیث دلیل ہے جو ایک صحابی تھا، غالباً اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں مقام بوانہ پر اونٹ ذبح کروں گا، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں فلاں مقام پر اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ پہلے ادھر میلہ تو نہیں کرتے تھے؟ فرمایا نہیں، صحابہ اور بھی کرتے تھے۔ فرمایا ادھر بتوں کے نام کے پہلے ذبح تو نہیں کیے جاتے تھے؟ فرمایا نہیں، تو فرمایا پھر ادھر جا کے ذبح کر سکتے ہو، اپنی منت پوری کر سکتے ہو۔ تو اگر وہاں یہ کام ہوتا غیر اللہ کے نام کا ذبح ہوتا تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا، کیونکہ یہ آپ نے پوچھا تھا، اس لیے اس مہینے کے اندر لوگ غیر اللہ کے نام کا تقسیم کرتے ہیں، تو لہٰذا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے مہینے آپ کے لیے بہت، آپ ان میں تقسیم کرو، آپ کریں گے تو دوسرے دیکھنے والے بھی کہیں گے کہ انہوں نے نیاز حسین دی ہے، نیاز علی دی ہے، تاکہ کوئی جو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ غلط مطلب مفہوم نہ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے سنایا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔